کافی سردی ہے، سمندر ہے اور سمندر کا کنارہ ہے اور AQS ہے تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ آئے ہوئے تھے. یہ اسکاٹ لینڈ ہے اور اسکاٹ لینڈ کا ایک گاؤں ہے اینسٹر جو کہ ایڈنبرا سے میرے خیال میں کچھ گھنٹے ڈیڑھ کی مسافت ہے. اور یہاں پر آنے کی وجہ میرے دوست جو یہاں پہ مجھے جگہ جگہ لے کے گھوم رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو یہاں کا فش اینڈ چپس ہے جو وی چپی کہلاتا ہے، وی چپی کے نام سے یہ دکان ہے. اور وی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے اندر، اور جو اپنا چپی ہے وہ فش اینڈ چپس کو بولتے ہیں. تو اس کی ایک اور خاص بات بھی ہے کہ ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ جب بھی اسکاٹ لینڈ آتی تھی تو وہ آ کے یہیں سے فش اینڈ چپس جو ہے وہ کھاتی تھی. تو چلیں یہ تو ایک تعارف ہو گیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. عمران خان صاحب نے کوئی جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور شاید کوئی لانگ مارچ کی پلاننگ ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید 15 اکتوبر وہ تاریخ ہوگی کہ جس دن وہ لانگ مارچ کریں گے. کبھی لانگ مارچ، کبھی جیل بھرو تحریک، اور پھر دوسری طرف ان کی آڈیوز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ہیکر نے ایک اور نئی بات کر دی ہے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے کہا ہے گیٹ ریڈی تنویر الیاس اور عمران خان. نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس سب پر جو ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. بہت سردی تھی، پھر وہاں سے ہمت نہیں ہوئی اور کچھ بات چیت کرنے کی. تو چلتے ہیں، اب ہمارے ساتھ ہوں گے عظیم چودھری، اور اس کے لیے ہم پھر ایک مرتبہ اسلام آباد جائیں گے. عظیم چودھری صاحب انٹرو میں دے چکا ہوں، اور وہ سمندر کے کنارے تھا، اور اس جگہ پہ جہاں پہ ملکہ برطانیہ وہ جب آتی تھی اسکاٹ لینڈ تو وہاں سے منگوا کے کھایا کرتے تھے. تو اس کو جو ہے وہ 2020 21 22 بیسٹ فوڈ کا جو ہے وہ ایوارڈ ملا ہوا. تو آج ہم نے وہ وہاں پہ کھایا، واقعی بہت ڈیلیشیس تھا. میں آپ کو للچا رہا ہوں. دیکھیں، ہم تمام مسلمان اپنے کھانے کے حوالے سے جب اس طرح کے ممالک میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاط کرنی ہوتی ہے اپنی دینی ضروریات کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق. تو جو چیزیں ہمارے لیے رہ جاتی ہیں وہ سبزی ہے، انڈے ہیں اور فش ہے، سمندری مخلوق ہے. اور وہ جو چپس ہیں وہ تو خیر ساری دنیا میں ہی کھائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی کھائے جاتے ہیں. مجھے 92 میں یہ اتفاق ہوا کہ میں اٹلی گیا. اچھا. اور یہ جو حلال حرام کا میرا ذہنی اور عملی حساب کتاب تھا، اس نے مجھے باندھے رکھا. میں چیز نہیں کھاتا تھا، تو میں پیزا بھی نہیں کھا سکتا. تو میں آڑو اور کیلے 15 دن یہ کھاتا رہا، اور اس پہ میں زندہ رہا. آپ کو وہ جو ایولیوشن تھیوری ہے اس کے قریب قریب محسوس ہوا ہوں گے. جو دلچسپ چیز تھی وہ یہ کہ جس دن ہم واپس آ رہے تھے اس دن کسی سے بات ہوئی تو اس نے کہا ایک منسٹرانی سوپ ہوتا ہے جو صرف سبزیوں کا ہے، تو تم اس میں ڈبل روٹی ڈبو کے یا بریڈ ڈبو کے یا بن ڈبو کے یا اس کے ساتھ مکھن لگا کے کھا سکتے تھے. وہ مزے کا ہے. تو اب مجھے دقت نہیں ہوتی، لیکن یہ اس پہ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے. اور خیر آپ تو چونکہ بادشاہوں کی زمین پہ ہیں اور بادشاہوں والے کام بھی کر رہے ہیں، خوراک بھی ویسی کھا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو خوراک کی قلت ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا یہ سیلاب ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے. خدا کرے کہ اگلے سال ایسا نہ ہو اور اس سال یہ پانی نکل جائے تاکہ ربی کی فصل جو ہے اس کی بوائی کا کوئی بندوبست ہو سکے.
واپس تو ہم نے وہیں پہ آنا ہے، یہاں تو چند روزہ قیام ہے. تو بادشاہت تو چند روز کی ہوتی ہے، اگر یہ محسوس کر لیا جائے تو کتنا اچھا ہو. ہاں بالکل صحیح ایسی بات. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جو اس وقت آپ کے ملک کے اندر بادشاہت کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ تو سنا ہے اب جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، جس کو عرف عام میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکیم رانا ثناء اللہ، ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری کروا دیے ہیں آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب وہاں سے وارنٹ آف اریسٹ، ادھر آپ سینیٹر گرفتار کرتے ہیں، ادھر وہ یہ ہو جاتا ہے. کئیوں یہ بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ 4 مہینے سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پرروگ نہیں ہوا. وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے اسپیکر، اس لیے کہ جب اجلاس پرروگ ہوگا تو کچھ اور کارروائی ہو سکتی ہے. محترم عمران خان صاحب نے تو 5 خرید کے رکھے ہوئے ہیں، وہاں شاید 6 جذباتی طور پر اپنے آپ کو چیزوں سے الگ کر چکے ہوئے ہیں. وہ میں نے ایک میم دیکھی، میم بہت مزے کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خریدے ہیں وہ حلال ہیں کیونکہ ہم نے یہ زکوٰۃ کے پیسے سے خریدے ہیں. بس بہت اچھا انہوں نے کیا. ویسے تو اللہ ہم پہ رحم کرے، محبوب بھائی اللہ ہم پہ رحم کرے. اس ملک میں سعودی عرب کی، کویت کی اور دوسرے ممالک کی زکوٰۃ نہ آتی ہو تو پھر بہت زیادہ خرابی ہو جائے. ہم نے تو زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمارے انڈیویجول زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، لیکن حکومت زکوٰۃ پر ہی پل رہی ہے. بالکل، اس وقت تو معاشی صورتحال تو ایسی ہے. تو یہ کیا رنگ لائے گا؟ صدر کو خطاب نہیں کرنے دیا جاتا یا خطاب کرنے دیا جاتا ہے، ایم این اے اس پارلیمنٹ چلی جاتی ہے، سینیٹر گرفتار ہو رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر نہیں، کرائم منسٹر ہیں. وہ بیل حکومت ضمانتوں کے اوپر ہے، اپوزیشن بھی ضمانتوں کے اوپر ہے. عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے تو لانگ مارچ نکالنا تھا، اچانک سے یہ جیل بھرو تحریک کے بعد لانگ مارچ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی چال، کس قسم کی چال ہے یہ بے عقلی چال ہے. گاندھی نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا، قائد اعظم اس کا حصہ نہیں بنے تھے، اور ہمیں بننا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ قائد اعظم کو اس بات کا پورا شعور تھا کہ ہندو اپنی پالیٹکس کے لیے جو کر رہا ہے وہ مسلمان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان حالات میں، پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ کو پولیس گرفتار کرنے آئی ہے صوبائی وزیر داخلہ یا ہوم منسٹر کے کہنے پر، جو وفاق کی ایک کڑی ہے، وفاق کا ایک حصہ ہے، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے ویسے ہی عرض کرتا ہوں چلتے چلتے کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہے اور وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتا رہا. ہاشم صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہاشم ڈوگر کی بات کر رہا ہوں. اور ڈوگروں کے بارے میں جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے وہ نہیں کہنا چاہتا، چونکہ حمید ڈوگر صاحب تمہارے چیف جسٹس بھی رہے، پھر وہ بھی اس صوبے میں آ جائیں گے. وہ تو غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دینے والے. تو یہ کون سے اچھے اقدامات کر رہا ہے کہ میں کہوں؟ اسی لیے تو نہیں کہہ رہا تھا. یہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا تھا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وارنٹ پر فیصل آباد کا پتہ لکھا ہوا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اب اگر اسلام آباد فیصل آباد میں تبدیل ہو گیا ہے تو فیصل آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، ہمیں وہاں چلے جانا چاہیے. نہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں کے فیصل آباد کے ریزیڈنٹ ہیں نا رانا ثناء اللہ، وہ ریزیڈنٹ فیصل آباد کے ہیں، تو وہ قانونی طور پر فیصل آباد کی پولیس کے پاس ان کو جانا چاہیے تھا جہاں ایڈریس تھا، یا عدالت میں درخواست دیتے جی کہ وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، تو اس ایڈریس کو تبدیل کر دیں. فیصل آباد کی جورسڈکشن میں وفاق کیسے جائے گا؟ وہ تو پنجاب کی جورسڈکشن ہے. پنجاب کا وزیر اپنی جورسڈکشن کو چھوڑ کے جب رانا ثناء اللہ کی جورسڈکشن میں آئے گا تو اس نے اپنی پینشن بھی وفاق سے لینی ہے. پتہ نہیں
کس کس کو کیا کیا ملے گا. لیکن ایک بات آج میں آپ کو ادروائز کہتا چلوں، ہم پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آج جو آرمی چیف نے تقریر کی، جی ہاں بالکل، میرا اگلا سوال اسی طرف آنے والا تھا کہ آج آرمی چیف نے جو کہا ہے، اور پھر آپ نے مجھے اس ملاقات کی یاد دلوا دی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا پیغام دے دیا گیا ہے ایوان صدر کی اس ملاقات میں کہ جناب ریاست فساد فی الارض برداشت نہیں کرے گی. قطعاً برداشت نہیں کرے گی. آج انہوں نے صاف کہا، کسی گروہ کو، کسی جتھے کو، کسی غیر ملکی کو، کسی غیر ملکی طاقت کو، اگر میں ان ساری چیزوں کو ایک لڑی میں پرو کے دیکھوں تو مجھے سازش کی جہاں سے سمجھ آنی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان میں بد امنی شاید کسی دوسرے ملک کا ایجنڈا ہے، اور کوئی ایک صاحب یا ایک جتھا یا ایک گروہ یا ایک جماعت اس کو پورا کرنے کے لیے عمل پیرا ہے. اور شاید اسی لیے 10 لوگوں کے خریدنے کی بات ہے، 5 خریدنی ہے، 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور یہ کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اور اس کو پھیلا دو. اس کو جو ہے وہ سپون فیڈنگ کا لفظ استعمال کیا گیا. ہاں، میر جعفر اور میر صادق کے لیے بس ذہنی اب سراج الدولہ جو ہیں، ان کا جو انجام ہوا تھا اس کے قریب قریب کا انجام میں پولیٹیکلی دیکھتا ہوں. کس کا؟ سراج الدولہ کا نام تو تاریخ میں بچ گیا، اس پولیٹیکل سراج الدولہ کا نام تاریخ میں کوئی لے گا کہ نہیں لے گا اگر پاکستان میں بدامنی ہوگی تو؟ سیلف کلیم سراج الدولہ کیسے؟ میں نے تو سمبولیکلی کہا، چونکہ میر صادق میر جعفر کا جب نام آتا ہے تو سراج الدولہ کا بھی تو معاملہ ساتھ ہی تھا نا. غداری میرے ساتھ تو نہیں کی تھی، وہ تو ایک شعر کے ساتھ کی تھی. نہیں لیکن اور یہاں شعر سمبولیکلی کسی اور کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. ہاں ٹھیک بات. تو اس پیغام کے بعد جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کتنی کامیاب رہے گی؟ وہ پہلے 6,000 تھے، پھر 5,000 ہوئے، پھر 4,000 ہوئے، پھر 1,000 ہوئے، پھر وہ 200-250 پہ آ جائیں گے. پاکستان میں جیل بھرو کا جو ایک معاملہ تھا وہ پی این اے کی تحریک میں تھا. تب آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اور انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد پر جوائنٹلی ایک موٹیویٹڈ کیمپین چلی تھی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ایک سپانسرڈ تحریک تھی. اور اس سپانسرڈ تحریک میں حصہ لینے والے بڑے زوما نے قوم سے معافی مانگی تھی. اگر ایسا ہی کچھ ہے اور جیل بھروں کے لیے لوگوں کے جذبات ویسے ہو جائیں جیسے تب تھے، تو تب بھی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تحریک اپنے عروج پہ آئی اپریل کے مہینے میں. مئی میں مذاکرات کا اعلان ہو گیا اور 1.5 مہینہ بھی وہ تحریک نہیں چل سکی تھی. لیکن اس کے نتیجے میں مذاکرات تو اپنی جگہ پر ہوئے، نتیجہ خیز بھی شاید ہو جاتے، سائن نہیں ہو سکے، مارشل لا لگ گیا، تحریک دم توڑ گئی. اور پھر ان تحریک چلانے والوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا، نئی نئی تحریکیں چلانے کے لیے نئے نئے سیاسی اتحاد بھی کیے. اللہ کی ذات ہی اکیلی ہے، باقی کوئی ذات اکیلی کچھ کر نہیں سکتی. جب تک اجتماعی طور پر آپ مل کے کوشش نہیں کرتے، چیزوں کو سنوارا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے جہاں پہ آرمی چیف نے یہ بات کی ہے، تو اسی اہم تقرری کا معاملہ بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ اہم تقرری بھی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف کی. ایکسٹینشن کے حوالے سے تو ایک تقریب کے اندر ان کا یہ واضح پیغام آ گیا کہ وہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کے لیے نہیں کر رہے. 2 دفعہ پیغام آ گیا. پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا اور اب تو وہ خود کہہ چکے. تو کیا چاہیے اسلام آباد کے اندر جس میرٹ کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، اگر میں اس میرٹ کو دیکھنے کی کوشش کروں تو یہ، اور جو پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ تو دوسرے ہفتے میں فائل موو ہو جائیں گی، تو فائل موو ہو جائیں گی تو جو 4 اوپر کے لوگ ہوں گے اس میں فیض حمید صاحب نہیں ہوں گے، اور اگر ان کا نام آ گیا
تو پھر یقیناً ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. اور لیکن اگر وزیر دفاع تو یہی کہتے ہیں نا کہ 5-4 جو اوپر کے سینئر جنرل ہیں ان کو میں کہتا ہوں جی 6 لوگوں کو کر لیں آپ، 7 کو کر لیں، لیکن یہ سب کے سب پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں نا. 6 تک تو ہو چکا ہوا. ضیاء الحق صاحب بھی آئے تھے اور لوگ بھی آئے تھے. اور دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے. اس نظام میں اور آپ اگر ایک ہی دن سیکنڈ لیفٹیننٹ بڑھتی ہوں تو میں میجر ہو کے ریٹائرمنٹ لے لوں یا میں کرنل نہ بن سکوں تو پروموشن جو ہے وہ میری اور آپ کی ایک ساتھ تو نہیں ہوگی. نمبر آگے پیچھے ہو جائے گا. کچھ لوگ کرنل کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے، کچھ بریگیڈیئر کے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے. تمام بریگیڈیئر میجر جنرل نہیں بنتے، تمام میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنتے، تمام لیفٹیننٹ جنرل جنرل نہیں بنتے. یہ جو فوجی ذرائع ہیں اور جو فوجی دماغ ہیں، دانشور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 8-7 سال پہلے یہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کون سے 4 لوگ ہوں گے جو اوپر ہوں گے آج سے 10 سال بعد یا 12 سال بعد، اور ان 4 میں سے ایک آئے گا. 2 فارغ ہو جائیں گے، 2 اوپر والی جگہوں پہ چلے جائیں گے. تو یوں لوگوں نے قیاسرائی تو کر رکھی ہوئی ہے. اب میرٹ کی بات اپنی جگہ پر، لیکن قیاسرائی اپنی جگہ پر موجود ہے. فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، شنید یہ ہے کہ جانے والے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی تجویز نہیں کروں گا، میں لسٹ بھیج دوں گا. ڈیفنس منسٹری تجویز کرے اور پرائم منسٹر فیصلہ کرے. اب جب میں جا ہی رہا ہوں تو میرا کیا کام ہے کہ میں جاتے جاتے کسی کا نام دے کے اس کو پھنسا جاؤں یا کسی کو خوش کر جاؤں، کسی کو ناراض کر جاؤں. میں نے ایک اچھا وقت گزارا، میں باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے سیریمونیلی جانا چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا. لیکن پولیٹیکل فیصلوں میں ہاشم ڈوگر صاحب جو کرنے جا رہے ہیں وہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک جنگ کروانا چاہ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے چیئرمین صاحب کے کہنے پر کر رہے ہیں. وہ کچھ ہی دن پہلے، 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی ریاستی مشینری اور سرکاری مشینری کسی لانگ مارچ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی. چیف منسٹر کا کہنا کچھ اس سے مختلف تھا. دوسری بات یہ کہ آپ اگر 245 جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، 245 اگر انووک ہو جائے گی تو ہاشم ڈوگر سرونگ کرنل کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ اور نہیں، اور اگر وہاں پہ یہ بھی تو ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں ریٹائرڈ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ جوائن کر لو، پتہ لگے کہ ہاشم صاحب جو ہیں وہ دبوگ لے کے تو باہر کھڑے میں تحفظ فراہم کرنے. ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو وہ ڈسپلن ہے. میں نے تو آپ سے کہا کہ پینشن لینی ہے، کب تک لینی ہے یہ فیصلہ ہاشم ڈوگر صاحب کریں گے. آپ کو پتا ہے ہمارے بلاگ کا ٹائم چھوٹا جی، اور بات بڑی، آپ نے بہت ساری بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں. تو جیل بھرو تحریک میں کیا ہوگا؟ بس ہوگی نہیں، جیل ہی نہیں ہوگی. اسلام آباد میں تو کوئی جیل نہیں ہے. اچھا، ویسے یہ پنڈی بھی کی جیل، عجیب پنڈی سی کی بات، جیل. ویسے جب وارنٹ آف اریسٹ نکلتا ہے تو آپ بیل بیفور اریسٹ کے لیے سارے چلے جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل بھریں گے. میرا خیال عمران خان صاحب کو، چونکہ اس پہ عمران خان صاحب نے خود جیل نہیں جانا، خود تو دیوار پھلانگ کے، سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ کے کہیں چلے جانا ہے. وہی کام پہلے کر چکے ہیں، انہیں آتا ہے. ایک بات آپ سے اور کہہ دوں، جی جو منڈے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اگر اس میں ریزولوشن موو ہو گئی اور پاس ہو گئی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یا ہاشم ڈوگر صاحب کے خلاف، تو اس پر حکومت امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہوگی. چلیں دیکھیں زیر لب زیر سطر کہتے ہیں ان بٹوین دا لائنز کیا میسج دے رہے میں ہیں. بین السطور کے نام سے لکھتا ہوں. بین السطور اور بین السطور سے میسج آیا. لیکن چلیں اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ اسکاٹ لینڈ سے ایک مرتبہ پھر، اور
آپ کو میں نے جگایا، حالانکہ آپ چلیں وہ نہیں کہتا میں، ویسی قابل نہیں آپ کہتے میں مولانا رومی کو پڑھا. اللہ آپ کو کچھ رکھ کے خیر سے رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.